اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سے پیوستہ آیت شریفہ میں دین کے مکمل ہونے کی بشارت دی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تلاوت کی گئی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حلال ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، ایسے ہی اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذبیحہ شرعی طریقہ سے تکبیر کے ساتھ ان کے ہاتھ کا حلال جانور ذبح کیا ہوا یہ تمہارے لیے حلال ہے، اس سے کھانا حلال، جیسے تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، ایسے ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال جانور ہو، شرعی طریقے سے ذبح ہو تو تمہارے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ اسی طرح مسلمان خواتین محرم رشتوں کے علاوہ ان سے تمہارے لیے نکاح کرنا حلال ہے، ایسے ہی اہل کتاب کی خواتین ان سے بھی تمہارے لیے نکاح کرنا حلال ہے۔ البتہ مشرک خواتین مشرکات ان کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کسی صورت بھی حلال نہیں۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، بہت توجہ سے باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نکاح کے لیے بنیادی شرط یہ ہے، عورت چاہے مسلمان ہو یا اہل کتاب، بنیادی شرط یہ ہے کہ حق مہر ادا کرے، آتیتموہن اجورہن۔ دوسری شرط ہے کہ محصنات، یہ عورتیں نکاح کے ذریعے گھر میں پابند رہنے والی ہوں۔ محسنین غیر مسافحین، مرد بھی نکاح کرے تو انہیں اپنی عزت بنا کر گھر میں رکھے، بیوی بنا کر، صرف خواہشات پوری کرنا نہیں۔ ولا متخذات اخدان، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپی یاری دوستی لگانا مقصود ہو، نہیں، نکاح ہو، حق مہر ادا کیا ہو، نکاح کے ذریعے گھر میں پابند بنا کر عزت بنا کر رکھنا مقصود ہو۔ یاد رہے اہل کتاب ان کا ذبح کیا جانور یا ان کی عورتوں سے نکاح کے حلال ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، یہ اہل کتاب شروع سے اہل کتاب ہوں، مرتد نہ ہوں، یعنی ایسے نہ ہو کہ کوئی مسلمان تھا پھر عیسائی ہو گیا، کوئی مسلمان تھا پھر یہودی ہو گیا، ایسے نہیں۔ مرتد کے احکامات بالکل الگ ہیں، اس کی تفصیلات بالکل جدا ہے۔ یہ اہل کتاب شروع سے اہل کتاب ہے، چلا آ رہا۔
دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اہل کتاب واقعی اہل کتاب ہوں، تو رات و انجیل میں جو ان کا مذہب لکھا اس کے پابند ہوں، برائے نام اہل کتاب نہ ہوں، نام یہودیت عیسائیت کا اور لا مذہب ہوں۔ ایسے نہیں، موجودہ زمانہ میں بیشتر اہل کتاب یہود و نصارہ وہ تو مذہب کے قائل ہی نہیں، بس نسلاً خانداناً وہ یہودی عیسائی چلے آ رہے ہیں۔ ایک مہم چل پڑی ہے کہ ہم تو لبرل ہیں، مذہب سے ہمارا تعلق ہی نہیں اور مذہب کی معاشرے کو ضرورت ہی نہیں۔ ایسے اہل کتاب نہ ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حلال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل کتاب سے نکاح یا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال، اب حلال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں ان کے میل جول ان سے رکھتے ہوئے دیگر حرام چیزوں کے ارتکاب میں پڑنے کا خدشہ نہ ہو۔ ایسے نہ ہو کہ یہودیہ عورت سے عیسائی عورت سے نکاح کر لیا، لیکن جب تعلق ہو گیا، میل جول ہو گیا، تو ایسے نہ ہو کہ ان کے ساتھ اور حرام کاموں میں پڑ جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اہل کتاب سے نکاح کی یا ان کے ذبیحے کے حلال کی اجازت نہیں۔ مسلمان ایسا ہو کہ اس کے ایمان سے، اس کے اعمال سے، اس کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اہل کتاب بھی مسلمان ہو جائیں۔ خدا نہ خواستہ الٹ نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ کوئی اچھا بھلا مسلمان تھا لیکن اہل کتاب سے رشتہ کر لیا، دوستی کر لی، تو اب ایمان سے محروم ہو گیا، ان کا رنگ اس پر چڑھ گیا۔ اگر ایسا خدشہ ہے تو پھر ان کا ذبیحہ، ان سے میل جول، ان سے شادی بیاہ کی اجازت نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی ایسے ہو گیا خدا نہ خواستہ کہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا، تو جو ایمان کی حالت میں اعمال کیے تھے وہ بھی برباد ہوئے اور آخرت میں بھی نقصان والا۔ سب سے ضروری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح حلال یہ صرف مسلمان مرد کے لیے ہے، کہ مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اس کا الٹ ہرگز نہیں۔ ایسے نہیں کہ مسلمان خاتون ہے اور اسے اجازت ہے کسی اہل کتاب یہودی عیسائی مرد سے نکاح کرے، اس کی حلال ہونے کی کوئی شکل نہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔